آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ام معبد کے خیمے پہ جو روایت حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے اس سے متعلقہ کچھ تفصیل پچھلے جمعے میں نے عرض کی ہے۔ مکے سے آپ نکلے ہیں اور مدینہ کی طرف سفر فرما رہے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام مکے سے نکل گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، مکے میں یہ آواز لگ گئی کہ ان کو تلاش کیا جائے، کہاں گئے؟ تو مکے کے کچھ سرداروں نے یہ اعلان کیا، جن میں ابو جہل سر فہرست ہے، کہ جو آپ علیہ السلام کو، محمد کو اور ابو بکر کو ڈھونڈ کے لائے زندہ یا مردہ حالت میں، اس کو انعام میں 100 اونٹ ایک بندے کے بدلے میں ملے۔ اس زمانے میں ظاہر ہے یہ بڑا انعام تھا، 100 اونٹ اس زمانے میں ملنا مطلب آج کل کے دور میں 100 گاڑیاں ملنے کے برابر، یا 100 گھوڑے، آج کل کی کوئی جیپ لینڈ کروزر لگا لو، تو یہ بہت بڑا انعام تھا۔ کہا دونوں افراد میں سے ہر فرد کے بدلے 100 اونٹ ملے۔ تو اب مکے میں جو جوان لوگ تھے ان سب کی یہ چاہت تھی کہ ہم تلاش کریں اور ہمیں مل جائیں تاکہ ہم یہ انعام پا سکیں۔ تو یہ آوازیں چل رہی تھیں، نوجوانوں میں یہ چیز موجود تھی۔ تو ایک بعد میں صحابی بن گئے، پہلے صحابی نہیں تھے، سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں میں جوانی میں تھا اور میں اپنے قبیلے میں بیٹھا ہوا تھا، بنو مدلج ان کا قبیلہ، جو قیافہ شناس تھے، چیزیں پہچان لیتے تھے، سونگ کے بتا دیتے تھے یہاں سے کوئی گزرا ہے، قدم پہچان لیتے تھے یہ کون سی قوم کے لوگ گزرے ہیں۔ اونٹنیوں کی مینگ اور اونٹ کی جو یہ گوبر ہوتا ہے، مینگنیاں ہوتی، اس سے پہچان لیتے تھے کس علاقے کے اونٹ۔ بنو مدلج کی قیافہ شناسی بہت مشہور ہے، اگر کسی کو یاد ہو تو میں نے ابتدا میں ایک قصہ بنو مدلج کا سنایا تھا۔ زید رضی اللہ عنہ حضور کے منہ بولے بیٹے، ان کا رنگ سفید تھا، اور ان سے آگے جو اولاد ہوئی ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، وہ رنگ کے کالے تھے۔ تو عرب میں یا اس وقت کے لوگوں میں یہ بات چل پڑی کہ یہ بیٹا اس کا نہیں ہے، حضور کے منہ بولے بیٹے زید۔ تو اس سے نا آپ بڑے دکھی ہوتے تھے جب لوگوں سے سنتے تھے یا اس طرح کی بات کہیں سے کانوں میں پڑتی تھی، تو آپ کو بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ اس کا بچہ نہیں، وہ رنگ نہیں میچ کرتا، باپ گورا ہے بیٹا کالا ہے۔ تو ایک دن آپ مسجد میں تھے اور قدرتی زید رضی اللہ عنہ اور ان کا بیٹا اسامہ، یہ دونوں ایک ہی چادر تان کے سوئے ہوئے تھے اور دونوں کے پاؤں چادر سے باہر تھے۔ تو بنو مدلج کا ایک شخص آیا، بدو تھا، ان کی قیافہ شناسی مشہور تھی، تو اس نے پاؤں دیکھ کے دونوں کے کہنے لگا رنگ تو مختلف ہیں لیکن نسل ایک ہے۔ آپ اس کی بات سے اتنا خوش ہوئے کہ لو یہ بنو مدلج نے آج جب بات کہہ دی ہے تو اب یہ حجت بن گئی کہ آج کے بعد یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا اسامہ زید کا بیٹا نہیں۔ تو بنو مدلج جو تھے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پہچان کر لیتے۔ تو یہ کہتے ہیں میں اپنے قبیلے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے کہا وہ جن کا اعلان ہو رہا ہے انعام کے لیے، ان کو میں نے سمندر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کچھ اشخاص میں نے دیکھے ہیں، کچھ افراد دیکھے ہیں جو سمندر والے راستے سے جا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کا مکے میں اعلان ہے۔ تو سراقہ کہتے ہیں میرے اندر ہی اندر آیا کہ یہ بندہ ہماری قوم کا ہے، اور اگر یہ کہہ رہا ہے تو یہ غلط نہیں کہہ رہا ہے، یہ کیا ٹھیک رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے نا اس کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ تو وہ فلاں فلاں ہیں جو اپنے اونٹ بکریاں ڈھونڈنے نکلے تھے، وہ ان کی گم ہو گئی، اور یوں کہہ کر کے اس کو ٹال دیا کہ نہیں یہ ایسے ہی بات کر رہا ہے۔ کہتے تھوڑی دیر معاملہ جب ٹل گیا تو میں بیچ میں سے اٹھا اور گھر جا کے میں نے اپنی باندی سے کہا کہ میرا گھوڑا لے کے فلاں جگہ پہنچ جاؤ اور وہاں سے مجھے کہیں آگے مہم پہ جانا ہے۔
باندھی گھوڑا لے کے جس ٹیلے کا بتایا تھا وہاں پہنچ گئی. یہ کہتے ہیں میں نے نیزے کا رخ بھی، نیزے کے آگے پھل ہوتا ہے لوہے کا لگا ہوا جو نوکدار ہوتا ہے، کہا میں نے اس کا وہ پھل بھی ہوا میں نہیں کیا کہ اس کی چمک سے کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں کدھر جا رہا ہوں. اس کو بھی میں نے نیچے رکھا، میں نے گھوڑے کو دوڑا دیا اور ساحل والے راستے کی طرف چل پڑا. یہ مدینہ کو، یثرب کو دو راستے جاتے تھے. عمومی راستہ وہ تھا جس سے قریش قافلہ لے کے آتے جاتے تھے. یہ سمندر والا راستہ ایک دوسرا تھا، یہ تھوڑا مشکل بھی تھا اور عموماً ویران تھا، اس سائڈ سے کوئی بھی نہیں جاتا. تو آپ نے جان بوجھ کے یہ سمندر والا راستہ اختیار کیا. تو یہ نکل گئے اور ایک جگہ پہنچ گئے. وہاں کہتے ہیں میں نے گھوڑے کو بہت دوڑایا کہ میں کسی طرح ان کو پیچھے سے پہنچ جاؤں. تو خیر یہ پہنچ گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو آتے دیکھا تو حضرت ابوبکر نے فرمایا رسول اللہ پیچھے پہنچ گئے وہ لوگ. تو آپ نے پھر فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر غم نہیں کرو اللہ ہمارے ساتھ. تو آپ نے دعا فرمائی یا کہہ لو بد دعا فرمائی. آپ نے فرمایا اللہم اسرعہ، یا اللہ اس کو پچھاڑ دے، واپس کر دے، کسی طرح یہ ہمارے تک نہ پہنچ سکے. تو سراقہ کہتے ہیں میں کسی ریتلی زمین پہ نہیں تھا، پتھریلی زمین پہ تھا کہ ایک دم میرے گھوڑے کے پاؤں اس کے گھٹنوں تک زمین میں تھا اور اس سے آگے چلا ہی نہیں. تو کہتے ہیں میں نے ان دونوں حضرات کو آواز دے کے کہا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ آپ کی بد دعا سے ہوا ہے، آپ میرے لیے دعا کر دو. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی اطلاع کسی کو نہیں دوں گا، اور اگر کوئی تمہاری طرف آئے گا تو اس کو آنے بھی نہیں دوں گا. یہی دو خطرے تھے کہ خود نہ کچھ بتا دے اور دوسرا کسی کو اور کو بھیج دے کہ میں نے ان کو اس راستے پہ دیکھا ہے. تو اس نے کہا یہ دونوں وعدے میں آپ سے کرتا ہوں، کسی کو اطلاع بھی نہیں دوں گا اور کسی کو آپ کو پیچھے بھی نہیں آنے دوں گا، آپ میرے لیے دعا کریں. تو آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی. دعا کی برکت سے اللہ نے اس گھوڑے کے قدم نکال دیے. سراقہ کہتے ہیں مجھے اسی وقت یقین ہو گیا کہ اس بندے کا کلمہ اور اس بندے کی بات سب پہ بازی لے جائے گی، اس بندے کا کام نکل پڑے گا. تو وعدے کے مطابق واپس ہونے لگے. انہوں نے کہا اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے ایک امان نامہ لکھ دیں جس میں مجھے لکھ دیں کہ میری جان کو امان ہے، اگر کل کو اللہ آپ کو قوت طاقت دے دیتا ہے اور آپ کو فتح مل جاتی ہے تو آج میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، کل آپ مجھے یوں چھوڑیں گے. ان کو یقین ہو گیا کہ یہ بندہ اس کو اللہ فتح دے دیں گے اور اس کا جھنڈا لگ جائے گا اور اس کی حکومت بن جائے گی. تو انہوں نے کہا آپ مجھے امان لکھ دیں کہ اگر کل اللہ آپ کو حکومت دیتے ہیں تو میری جان کو امان مل جائے گی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کو فرمایا بھائی اس کو امان لکھ دو. تو انہوں نے چمڑے کے ٹکڑے پہ ان کو چھوٹی سی ایک تحریر لکھ کے دے دی کہ یہ تمہارے لیے حضور کی طرف سے امان. جب یہ احزاب اور حنین اور یہ آگے غزوات آئیں گے ان کا تفصیلی ذکر ہم کریں گے. جب آپ ان سے واپس ہوئے تو جعرانہ ایک وادی تھی، وادی جعرانہ، اب لوگ جاتے ہیں وہاں سے احرام بھی باندھا جاتا ہے. کچھ لوگ طائف سے باندھتے ہیں، کچھ لوگ تنعیم جو مسجد عائشہ ہے وہاں سے باندھتے ہیں. ایسے ہی ایک وادی ہے وادی جعرانہ، یہاں پہ تھے تو سراقہ آئے. یہ بعد کی بات ہے، مدینے میں 5-7 سال بعد، 5-6 سال گزرنے کے بعد آپ جنگ سے واپس آ رہے تھے. تو سراقہ آئے تو لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی. تو یہ لوگوں کو ہٹاتے بچاتے نکلتے نکالتے یہ پہنچ گئے حضور تک، اور آتے ہی وہ امان نامہ نکال کے آگے کر دیا کہ آپ نے میری جان کو امان دی ہوئی ہے لہذا آپ نے مجھے کچھ کہنا نہیں. تو آپ نے پھر ان کو بٹھایا، ان کا اکرام کیا. وہاں یہ پھر مسلمان کلمہ پڑھا.
تو پھر یہ یہاں سے واپس ہو گئے اور حضور علیہ السلام اس کے بعد سفر کرتے رہے. 7 دن آپ نے سفر فرمایا ہے مکے سے، غار ثور سے لے کے 7 دن لگے ہیں آپ کو. اور 1 ربیع الاول کو آپ ہجرت کے لیے نکلے ہیں اپنے گھر سے، اور ابو بکر کے گھر 1 دن ٹھہرے ہیں، اور وہاں سے چلتے چلتے 8 ربیع الاول کو حضور مدینہ داخل ہوئے. اللہ اکبر. راستے میں ایک جگہ حضرت بریدہ ہیں رضی اللہ عنہ، بنو اسلم کے تھے، بریدہ اسلمی کہتے ہیں، مشہور صحابی بنے بعد میں، پہلے صحابی نہیں تھے. یہ بھی انہی جوانوں کی طرح تلاش کرتے کرتے حضور تک پہنچ گئے، اور یہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ 70 لوگ اور پورا ایک لشکر تھا ان کا، گھوڑوں پہ یہ سوار تھے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ بھی آپ تک پہنچ گئے. تو دور سے یہ کہنے لگے، آپ نے ان سے پوچھا کون ہو؟ تو انہوں نے کہا بریدہ. برد عربی میں کہتے ہیں ٹھنڈ کو، ٹھنڈک کو. تو جب انہوں نے کہا میرا نام بریدہ ہے، تو آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا برد امرنا وصلح، ہمارا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، پریشان نہ ہو، ٹھنڈ آ گئی. وہ اس کا نام ٹھنڈک سے تھا، تو آپ نے اسی سے فال لیتے ہوئے کہا ٹھنڈک آ گئی ہے، پریشان نہیں ہو. پھر آپ نے فرمایا کس قبیلے سے ہو؟ کہنے لگے میں بنو اسلم سے ہوں. اسلم سلامتی سے ہے. تو آپ نے فرمایا سلمنا، ہمیں سلامتی بھی مل جائے گی، اگر یہ ہمارے پیچھے آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی عادت تھی فال لیتے تھے، ناموں سے فال لیتے تھے، اس لیے فرمایا اچھے نام رکھا کرو تاکہ اس سے اچھی فال لی جا سکے. تو بریدہ نے کہا آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انا محمد بن عبد اللہ رسول اللہ، میں اللہ کا بندہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں اور میں اللہ کا رسول. یہ بات جیسے ہی آپ نے فرمائی، اللہ کی طرف سے بریدہ پہ ایسا روب طاری ہوا کہ اس نے دوسری بات ہی نہیں کی، کھڑے قدموں پہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. مسلمانوں، اور بریدہ کے ساتھ ان کی قوم کے 70 افراد نے انہی قدموں پہ کھڑے کلمہ پڑھا. تو پھر یہ آپ کے ساتھ، انہوں نے کہا اب میں واپس نہیں جاتا، اب میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں. قوم کے کچھ لوگ واپس ہو گئے، کچھ ساتھ چل پڑے. تو یہ پہلے 4 افراد کا قافلہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت ابوبکر کے خادم ہیں عامر بن فہیرہ وہ تھے، غلام تھے، اور تیسرا وہ عبداللہ اریقط بدو تھا جو راستہ دکھا رہا تھا، اور چوتھے خود حضور علیہ السلام تھے. یہ 4 لوگوں کا قافلہ تھا. جب بریدہ کا قافلہ ان سے آ کے ملا ہے تو ان کی تعداد زیادہ ہو گئی. جب تعداد زیادہ ہوئی اور یہ بڑا قافلہ بن گیا تو حضرت بریدہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، ہر قافلے کا کوئی ایک جھنڈا ہوتا ہے، آپ مدینے میں بغیر جھنڈے کے داخل نہ ہو. تو آپ نے فرمایا میرے پاس تو جھنڈا ہے نہیں. یا رسول اللہ کچھ تدبیر کریں کہ جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہو جب آپ مدینہ میں داخل ہوں اور آپ کا لشکر مدینہ میں داخل ہو. تو آپ نے اپنا عمامہ اتارا. سفر میں عادت تھی کالے رنگ کا عمامہ پہنتے تھے، اور جب حضر میں ہوتے تھے، مقام پہ ہوتے تھے تو سفید رنگ کا عمامہ پہنتے تھے. سفر میں کالا اس لیے پہنتے تھے کہ مٹی اڑتی ہے، گرد اڑتی ہے، تو سفید رنگ جلدی گندا ہو جاتا ہے، تو سفر میں کالا عمامہ استعمال فرماتے تھے. آپ نے وہ اپنا عمامہ اتارا اور نیزے کے اوپر باندھ کے بریدہ کو دیا، کہا بریدہ یہ تیرا جھنڈا ہے، اس کو لے کے تو چلے گا اور ہم تیرے ساتھ. یہ اسلام میں پہلا جھنڈا بنا ہے جو اسلامی حکومت کا جھنڈا تھا، اور اس جھنڈے کے ساتھ یہ قافلہ چلتے چلتے 8 ربیع الاول کو مدینہ پہنچا. بعض حضرات کی رائے 12 ربیع الاول کی بھی ہے. سوموار کا دن تھا جب حضور علیہ السلام مدینہ داخل ہوئے. مدینہ اب تو وہ سارا ایک ہی بن گیا ہے. مدینہ سے 3 میل باہر کچھ مدینہ ہی کے لوگوں کے خاندان آباد تھے. انصار صحابہ ہی تھے وہ سارے. ان میں ایک صحابی ہیں، ان کا یہ محلہ کہلاتا ہے بنی عمرو بن عوف.
بنو عمرو بن عوف کا محلہ کہلاتا ہے. یہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پہ باہر آباد. جب آپ ان کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا بھائی ہم یہاں قیام کریں گے کچھ دن، پھر ہم آگے مدینہ جائیں گے، یثرب جائیں گے. یہ یثرب سے باہر تھا، مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر بنو عمرو بن عوف کا محلہ کہلاتا ہے. یہاں آپ آ کے ٹھہرے. ان کے سردار ہیں، ان کا نام ہے کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ. ان کے گھر پہ آپ نے قیام فرمایا. اور ابو بکر سے کہا، ایک اور صحابی ہیں خبیب، ابو بکر سے کہا آپ ان کے گھر پہ جا کے قیام کرو، میں ان کے گھر پہ قیام کروں. یہاں آپ نے 3 دن قیام فرمایا اور یہاں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی. پہلا کام داخل ہوتے ہی جو فرمایا وہ مسجد کی بنیاد. اور آپ نے فرمایا بھائی یہاں ایک مسجد تعمیر کرتے ہیں، اور سب کو ساتھ لے کے پتھر جمع کیے تعمیر کرنے کے لیے. تو روایات میں آتا ہے کہ آپ خود بھی جاتے تھے اور پتھر اٹھا کے لاتے تھے، اور وزنی پتھروں کو آپ ہاتھوں سے اٹھاتے تھے اور پیٹ پہ ٹیک دیتے تھے اور اٹھا کے لاتے تھے. اور سب صحابہ نے مل کے وہاں پتھر جمع کیے اور ایک مسجد کی ابتدا کی. یہ مسجد ہے مسجد قباء، جو اب قباء کا محلہ مشہور ہو گیا. یہ جو مسجد قباء ہے، آپ میں سے جو عمرے کے لیے گئے انہوں نے دیکھی ہوگی، یہ قباء مسجد تھی، اور یہ آپ نے اپنے ہاتھوں سب سے پہلے تعمیر فرمائی. اور یہ اسلامی حکومت کی پہلی مسجد ہے جو آپ کہہ لو وقف تھی اور پبلک پراپرٹی تھی. مطلب پہلے مسجدیں تھیں لیکن وہ پرائیویٹ لیول پہ تھیں. حضرت ابوبکر نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی تھی، یا کسی اور صحابی نے نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر میں مصلی بنایا ہوا تھا. ایسے اجتماعی مسجد نہیں تھی. مکے میں بھی جب تھے تو وہاں زید بن ارقم کا گھر تھا اور اسی میں نماز پڑھتے تھے رضی اللہ عنہ. تو یہ پہلی اسلامی مسجد ہے جو پبلک پراپرٹی تھی اور وقف کے طور پہ اس کی بنیاد پڑی ہے. اللہ نے اس مسجد کی پھر شان میں آیات نازل فرمائی. لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. کہ یہ ایسی مسجد ہے کہ یہاں میرے محبوب تیرا کھڑا ہو کے نماز پڑھنا بنتا ہے، اس لیے یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرو. اور اس مسجد کی خاصیت بیان فرمائی کہ یہ ایسی مسجد ہے جہاں پاکی کو پسند کرنے والے لوگ رہتے ہیں. تو آپ نے نا وہ قباء کے محلے کے لوگ اکٹھے کر لیے. آپ نے فرمایا بھائی ان اللہ قد اثنى علیکم فی الطہور، اللہ نے تمہاری پاکی کو بڑا پسند کیا اور بڑی تعریف کی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے انا نتبع حجارۃ الماء، ہم پہلے ڈھیلوں سے استنجا کرتے ہیں اور پھر ہم اس کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں. اس لیے ہم چونکہ استنجا کرنے میں بہت زیادہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں. شاید اللہ کو یہ بات پسند آئی اور اسی لیے اللہ نے تعریف. آپ نے فرمایا بالکل اسی وجہ سے اللہ نے تعریف فرمائی، یہ تمہاری عادت بہت اچھی ہے، اس عادت پہ پکے رہنا، اس کو چھوڑنا. تو اس لیے حدیث میں اس کی بہت زیادہ اہتمام سے ترغیب آئی ہے کہ پیشاب کے معاملے میں پاکی کا خوب خیال رکھا جائے. اس زمانے میں چونکہ لوگ باہر جاتے تھے تو ڈھیلے استعمال کر لیتے تھے. اب ذرا تعمیر ہو گئی ہے، ٹائلیں لگ گئی ہیں، ذرا خوبصورتی کا چکر پڑ گیا ہے، تو اب کوئی ڈھیلے استعمال کرے گا تو ظاہر ہے وہاں کیچڑ مچے گا، گند مچے گا. تو اب اس کا بہترین بدل ٹشو ہے. اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ اس کا بدل ہو جائے گا. پہلے ٹشو استعمال کر لیا جائے اور اس کے بعد پانی سے استنجا کیا جائے اور خوب پاکی حاصل کرنے کا اہتمام کیا جائے. اس کی اللہ نے قرآن میں ترغیب دی اور مسجد قباء والوں کی تعریف کی ہے کہ وہ یوں کرتے ہیں اور خوب استنجے کا اہتمام کرتے ہیں. آپ نے فرمایا استنزہوا من البول، پیشاب سے بچ بچ کے رہا کرو. ان عامۃ عذاب القبر منہ، اس لیے کہ قبر کے عذاب کا اکثر اوقات جو وجہ بنتی ہے وہ یہ پیشاب بنتا ہے.
اس لیے اس سے ضرور اہتمام کرنا چاہیے. اگر کہیں باہر ہیں تو کوئی نرم جگہ تلاش کریں جہاں پیشاب کے چھینٹے اڑ کے واپس نہ آئیں, اور کوشش کریں اوپر سے نیچے ڈھلوان کی طرف پیشاب کیا جائے تاکہ یہ پیشاب واپس اپنے قدموں میں اور اپنے جوتوں میں نہ آئے, نیچے کو بہہ جائے. اور اگر اپنے بیت الخلاء ہیں, گھروں میں کر رہے ہیں, تو وہاں خاص طور پہ پیشاب سے پاک رہنے کی کوشش کی جائے. ہمارے ہاں دو طرح کے لوگ ہیں, کچھ اتنا زیادہ پاکی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ان کی نمازیں رہ جاتی ہیں. ان کو ہر وقت ہی وہم رہتا ہے میرے یہاں کو پیشاب لگ گیا, میرے یہاں قطرہ لگ گیا. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی مولوی صاحب مجھے پیشاب کا بڑا مسئلہ ہے, میرے قطروں کا مسئلہ ہے. تو یاد رکھیں بعض دفعہ شیطان کی طرف سے وہم بھی ہوتا ہے, تو وہم میں بھی نہیں پڑھنا. شیطان کی طرف سے وہم پڑ گیا, اب وہ اسی چکر میں نماز قضا ہو گئی, جماعت نکل گئی کہ وہ ابھی تک اس کو یہی لگ رہا ہے میرے کپڑے پاک نہیں, میرے کپڑے پاک. اگر اس طرح کی نوبت آ جائے تو آپ نے حل بتایا ہے, پانی ہاتھ میں لو, اس کا چھینٹا اپنے کپڑوں میں مارو, اب سمجھو سارے کپڑے پہ ہی چھینٹے ہیں, اب اپنا وضو کرو اور جا کے نماز کے وہم کا اور علاج کوئی نہیں. تو کچھ بالکل ہی اتنے زیادہ وہم میں چلے جاتے ہیں, اور کچھ بالکل ہی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے, پیشاب کے چھینٹے, پیشاب کے قطرے وہ کپڑوں پہ آ رہے ہیں اور اس کی طرف کوئی توجہ دھیان نہیں ہے. یاد رکھو آدمی اگر ناپاک ہے فرشتے قریب نہیں آتے, شیاطین ناپاکی پہ آتے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ ایسی حالت میں رہے گا تو یہ شیاطین کا گڑھ بن جائے گا, پھر بیماریاں متوجہ ہوں گی, نحوستیں متوجہ ہوں گی. تو اس سے بچنا بھی لازمی ہے. اور بہت زیادہ اتنے اہتمام میں جانا کہ وہم میں پڑ جانا, یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. ان دونوں کے درمیان رہنا چاہیے. بہرحال پاکی رکھنے کا اہتمام حدیث میں آپ نے بڑی زور و شور سے فرمایا ہے. ایک روایت میں آتا ہے آپ ایک قبر کے پاس, دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا, انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر. ظاہراً دیکھنے میں ان کے گناہ بڑے نہیں تھے, لیکن ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. پھر آپ نے خود ہی فرمایا اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ, ان میں سے ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغلیاں بہت کرتا تھا, ادھر سے پکڑی ادھر لگائی, ادھر سے پکڑی ادھر لگائی, اس کو اس کے خلاف, اس کو اس کے خلاف. تو ظاہراً دیکھنے میں یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے, لیکن یہ چونکہ بہت بڑا جرم ہے تو آپ نے فرمایا ایک کو قبر میں عذاب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور دوسرے کو فرمایا اما الآخر فکان لا یستتر من البول, دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ اپنے پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا. تو اس لیے پیشاب کے معاملے میں نا تھوڑا سا سنجیدہ ہونا چاہیے, لیکن بہت زیادہ وہم میں پڑنا بھی مناسب نہیں. میں دونوں کو بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ کچھ لوگ بالکل ہی ادھر نکل جاتے ہیں اور کچھ بالکل ہی توجہ دھیان نہیں کرتے. پاکی اللہ کو پسند ہے. دیکھو انسانی جسم دو چیزوں کا مرکب ہے, ایک جسم ہے, دوسری روح ہے. روح کو بھی پاک کرنا ہے گناہوں سے, شرک سے, کفر سے, حسد سے, تکبر سے, وغیرہ وغیرہ جتنی برائیاں ہیں, روح کو اس گندگی سے پاک کرنا ہے. اور جسم کو ظاہری گندگی سے پاک کرنا ہے کہ اس پہ کوئی نجاست نہ ہو, اس پہ کوئی ناپاکی نہ لگی ہوئی ہو, اس پہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام الطہور شطر الایمان, ایمان کے اگر دو حصے کیے جائیں تو ظاہری پاکی جو ہے یہ ایمان کا آدھا حصہ بنتا ہے, اور دوسری آدھا حصہ وہ روحانی پاکی ہے, روح کو بھی پاک کیا جائے. یوں ایمان کے دو حصے مکمل ہوتے ہیں. تو جسم کی پاکی کو, ظاہری خوبصورتی کو ضرور خیال رکھ کے اہتمام سے کرنا چاہیے. یہ ایمان والے کا حصہ ہے. اب یہ ہم سنتے رہتے ہیں احوال, جو گورے ہیں یورپین ممالک میں, ان کے ہاں استنجا نہیں ہے, بس وہ ٹیشو استعمال کرتے ہیں, اٹھ کے چل پڑے. اس لیے ان کے جسموں میں ایک بدبو سما جاتی ہے. آپ کسی ایسے آدمی کے پاس بیٹھو, وہ اچھے سے اچھا پرفیوم لگا لے, لیکن اس سے ایک بدبو آتی ہے. وہ بدبو کیا ہے؟ وہ اس ناپاکی کی بدبو ہے جو اس نے صحیح استنجا نہیں کیا ہوا. کافروں کے پاس آتی ہے. آپ دیکھو نا فرانس کے پرفیوم کیوں مشہور ہیں, کہ وہ لوگ استنجا نہیں کرتے, وہ اپنی بو مارنے کے لیے پرفیوم چھڑک, اور پرفیوم لگا لو, اور پرفیوم لگا لو. ہمیں اسلام والوں کو اسلام نے خوبصورتی دی ہے کہ استنجا کرو, پاکی اختیار کرو,
تمہارے جسم سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ نے بار بار دوہرایا، ہر نماز کے وقت تازہ کرو، ہر نماز کے وقت استنجا کرو، تاکہ اس ناپاکی کو اپنے جسم سے دور کرو۔ اس کی وجہ سے مسلمان جتنا بھی گندا ہو جائے، وہ جو ایک کفر والی اسمیل اور بدبو ہے وہ مسلمان سے نہیں آتی۔ خیر، آپ علیہ السلام اس مسجد میں پھر نماز پڑھا کرتے تھے۔ بعد میں جب مدینہ چلے گئے تو وہاں سے ہفتے کے دن معمول تھا، ہفتے کے دن آپ مسجد قباء آتے تھے اور آ کے یہاں پہ نماز ادا فرماتے تھے۔ عموماً یہ کوئی 40-45 منٹ کا راستہ ہے، پیدل آتے تھے اور یہاں آ کے نماز پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا من خرج فی بیتی حتی اتی ھذا المسجد مسجد قباء فصلی فیہ کان لہ عدل عمرۃ، جو آدمی اپنے گھر میں وضو کرے اور پھر اپنے گھر سے نکلے اور اس مسجد کو آئے، مسجد قباء آئے اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے ایک عمرے کے برابر اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اب جو لوگ جاتے ہیں عمرے میں وہ مسجد قباء بھی جاتے ہیں، تو کوشش کر کے، جن دنوں ہم گئے تھے ان دنوں وہاں وہ پیدل راستہ بنا رہے تھے، اسی جگہ سے جہاں سے حضور گزر کے وہاں آتے تھے۔ اب وہ پیدل راستہ امید بن گیا ہوگا، تو جو حضرات وہاں جائیں، اللہ ہم سب کو دوبارہ لے کے جائے، تو اسی راستے سے کوشش کر کے، ہفتے کے دن کا اہتمام فرماتے تھے، اسی راستے سے کوشش کر کے پیدل مسجد قباء آئیں اور وہاں 2 رکعتیں 4 رکعتیں نماز ادا کریں۔ 2 رکعت کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔